ایک تاجر بڑا خوشحال تھا، کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی۔ پھر وقت نے انگڑائی لی، اس تاجر کے مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ کاروبار میں نقصان ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور وہ بیچارہ محتاج ہو کر رہ گیا۔ اس نے کسی دوست سے 3000 دینار سونے کے سکے قرض لیا ہوا تھا اور واپسی کی تاریخ مقرر تھی۔ قرض خواہ نے مقرر تاریخ پر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس بیچارے نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ قرض خواہ نے قاضی کے پاس جا کر مقدمہ درج کروا دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور مقدمے کی باقاعدہ سماعت کے بعد اس مقروض تاجر کو 1 ماہ کی مہلت دی اور تاکید کی کہ اس مدت میں ضرور قرض کی واپسی کا انتظام کر لو۔ وہ مقروض تاجر بڑا پریشان ہوا کہ اب کہاں سے قرضہ اتاروں گا، کیا کروں گا۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، درود پاک رزق بڑھاتا ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ کریم بڑا قرض ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دینا۔ وہ مقروض بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ وہاں جا کر جب میں قرض مانگوں گا تو اس نے اگر کوئی دلیل پیش کی کہ کیوں مانگ رہے ہو، کیا دلیل ہے، تو میں کیا کہوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے دوسری رات آ گئی۔ جب سویا پھر قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو، عرض کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجیے جو میں اس وزیر کو بتاؤں۔ یہ سن کر منگتوں کی جھولیاں بھرنے والے داتا، سخاوت کے دریا بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وزیر تو اس سے کوئی علامت پوچھے، کوئی دلیل طلب کرے تو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 5000 بار درود پڑھتے ہو، یہ اس سے بتا دیں۔ جسے اللہ کریم اور کاتبین کے سوا، کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، غور کیا تو معلوم ہوا کہ آج مہلت کو مکمل 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا، وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی نشانی مانگی اور میں نے آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت کے ساتھ اندر گئے اور گھر کے اندر سے انہوں نے 9000 دینار لے کر آ گئے اور ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیا اور کہا یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے، پھر 3000 اور دیے کہ یہ بال بچوں کے خرچے کے لیے، اور پھر 3000 اور دیے، کہا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا کہ بھائی
تو میرا دینی اور ایمانی بھائی، خدا رہا یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، جب بھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کا مسئلہ دل و جان سے حل کر دیا کروں گا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچا۔ جب فریقین کو بلایا گیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے 3000 دینار گن کر قاضی کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا اب اتنی ساری رقم لایا کہاں سے؟ حالانکہ تو مفلس تھا، تو کنگال تھا، اب اس پہ اس کی تفتیش شروع ہو گئی، 3000 آئے کہاں سے تیرے پاس؟ چوری تو نہیں کی؟ میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ قاضی صاحب نے سنا تو خاموش ہو، اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ گھر سے 3000 دینار قاضی صاحب جج صاحب لے کے آئے، کہنے لگے کہ ساری برکتیں وزیر صاحب اکیلے کیوں لے گئے، یہ 3000 میرے بھی لے، میں بھی اسی در کا غلام ہوں، تیرا یہ تمام قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا، وہ کہنے لگا کہ ساری رحمتیں تم لوگ کیوں لوٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریری طور پر لکھ دیا کہ میں اللہ کریم اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس مقروض تاجر نے قاضی صاحب سے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی رقم سنبھال لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار لایا ہوں واپس نہیں لے کے جاؤں گا، یہ آپ کا ہے اور آپ نہیں لینے ہیں، آپ لے جائیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ میں جو پہلے قرض میں جکڑا ہوا تھا 3000 دینار کے لیے پریشان تھا، اب میرے پاس 12000 دینار آ گیا، 12000 دینار لے کر گھر آ گیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا، گھر کے لیے اخراجات بھی مل گئے، کاروبار کے لیے اچھی خاصی رقم بھی مل گئے، اور یہ ساری برکتیں تھیں درود پاک پڑھنے کی۔ تو ہمیں بھی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ یہ روایت جو یہ جذب القلوب کے اندر لکھی ہوئی ہے، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ تو درود پاک روزانہ کوشش کریں، کم از کم 1000 بار ضرور پڑھیں، اس کے بعد پھر بے حساب بھی پڑھیں۔ ساری پریشانیاں، مسئلے مسائل، تنگ دستیاں اس کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔